القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا أجل ممدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا تم پر وہ زمانہ نہ گزرا کہ جب تم قابل ذکر شے نہ تھے، اور ہم نے تمہیں مادہ حیات سے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، اور اس امتحان کے لیے ہم نے تمہیں دیکھنے والا اور سننے والا بنایا. اس کے بعد جب ہم نے تمہیں دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا تو پھر ہم نے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت بھی کر دی. جب ہم نے تمہارے حق میں سارے احسانات کر دیے، اس کے بعد اما شاکرا و اما کفورا، تو تمہیں اختیار دے دیا کہ اب تم چاہو ہمارا شکر بجا لاؤ یا ہماری نعمتوں کا کفر کرو، یعنی کفران نعمت کرو. دیکھیں عزیزان گرامی، گزشتہ بحثوں میں ہم نے انسان کے مختلف مقامات اور اس کی خلقت کے کچھ رموز پر گفتگو کی. آج میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے شروع کروں کہ خداوند عالم نے خلقت انسان کو ذکر کرنے کے بعد، اس کی ہدایت کے تذکرے کے بعد، اس کو سمیع و بصیر بنا دینے کے بعد خدا نے شکر کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ چاہے تم ہمارے شاکر بنو یا کفران نعمت کرو. ایک واقعہ ملتا ہے جو حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے. میں نے اس کی سند ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، مجھے وقت نہیں ملا، مگر چونکہ درایت پر یہ بات بیٹھتی ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے، اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ کوہ طور پر اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے اور گفتگو کے لیے جایا کرتے ہیں. ہاں، یہ ڈائریکٹلی ملاقات نہیں ہے، بلکہ ایک درخت سے
خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے آواز کو ایجاد کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے تکلم کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے اور کہتے ہیں اے نبی خدا، آپ اگر اپنے پروردگار سے مناجات کے لیے اور گفتگو کے لیے جا رہے ہیں تو میرا ایک پیغام ہے، میرے پروردگار کو دے دینا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بتاؤ کیا پیغام ہے، کیا چاہتے ہو اپنے پروردگار سے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے خدا سے کہنا کہ اس نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا، میرے پاس اتنا ہے کہ اب جگہ نہیں ہے کہ میں رکھوں، تو خدا سے کہنا کہ اب بس کرے، اب اور انعامات جو ہے وہ کسی اور کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی یہ خبر جو ہے ہم خدا تک پہنچا دیں گے۔ تھوڑی دور کے بعد ایک شخص اور حضرت موسیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور کہتے ہیں اے نبی خدا، میرے حال کو دیکھیے، میرے پاس نہ گھر ہے، نہ زمین ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، بس میرے بدن پر یہ بولسیدہ سا ایک کرتا ہے، اسی کے سہارے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ تو خدا سے یہ کہنا کہ مجھے کچھ عطا کر دے۔ دیکھیں دونوں شخصوں کی طلب ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ جس کے پاس بہت تھا اس نے یہ کہا کہ خدا سے کہنا اے نبی خدا کہ بس کرے، اب جس کے پاس نہیں ہے اسے دے دے۔ اور ایک وہ جس کے پاس صرف ایک بوسیدہ سا کرتا تھا، وہ کہہ رہا ہے خدایا مجھے عطا کر دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی مناجات کے بعد کہتے ہیں خدایا، اچھا یہ سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ ہمیشہ حضرت موسیٰ کو کوئی نہ کوئی شخص راستے میں مل جاتا تھا اور اپنی باتوں کو اور اپنی دعاؤں کو حضرت موسیٰ کے ذریعے سے خدا تک پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی مناجات کے بعد معمول کے اعتبار سے لوگوں کی خبریں خدا تک پہنچا رہے ہیں۔ اب کہتے خدا آج پروردگار آج دو باتیں ہوئی میرے ساتھ، دو بندے ملے تیرے، دو انسان سے ملاقات ہوئی، دونوں نے اپنی متضاد طلبوں کو مجھ سے بیان کیا اور کہا کہ تجھ تک پہنچا دوں۔ تو خدا کہتے ہیں موسیٰ ہم نے سنا، اس کا حل یہ ہے کہ وہ جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اب بس کریں، تو اس سے کہنا شکر کرنا چھوڑ دے۔ وہ جب شکر کرنا چھوڑ دے گا تو ہم اپنے انعامات میں کمی کر دیں گے، اور وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے کہنا شکر ادا کرنا شروع کر دے، ہم اسے بھی وہ اتنا دیں گے جتنا اس شخص کو دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ واپس پلٹ کر آتے ہیں اور وہی شخص جس کے پاس بہت تھا اس سے کہتے ہیں خدا نے تجھ سے کہا ہے کہ تو خدا کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، خدا اپنی نعمتوں کو بند کر دے گا۔ تو کہتا ہے اے نبی خدا، میں کیسے خدا کا شکر ادا کرنا بند کر دوں، یہاں تک کہ میری سانسوں پر بھی خداوند عالم کا احسان ہے، میں شکر کیسے ادا نہ کروں کہ میں یہاں شکر ادا کرتا ہوں، یہ میری دوسری سانس خداوند عالم مجھ پر احسان کر دیتا ہے۔ تو ممکن ہی نہیں ہے میں پروردگار کا احسان کرنا چھوڑ دوں۔ تو موسیٰ کہتے ہیں اگر تو پروردگار کا احسان کرنا نہیں چھوڑ سکتا تو خداوند عالم بھی تجھ پر اپنے انعامات کو نازل کرنا بند نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات۔ اور اس دوسرے شخص کو کہتے ہیں خدا نے تجھ سے کہا ہے کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر۔ تو یہ شخص کیا کہتا ہے اے نبی خدا، اے موسیٰ کس چیز پہ شکر ادا کروں؟ ایک بوسیدہ سا لباس ہے، کیا اس پر شکر ادا کروں؟ تو دیکھیں کمال خداوندی، خداوند عالم نے ایک ہواؤں کے جھونکے کو چلایا، وہ بوسیدہ لباس جو اس کے بدن پر تھا وہ بھی اس کے جسم سے اڑ جاتا۔
وہ ایک لباس بھی تمہارے لیے خداوند عالم کی طرف سے اس کی نعمت ہے، اگر تم اسی پر شکر ادا کرتے تو خداوند عالم تمہیں دے دیتا۔ امتحان وہ جس کے پاس بہت تھا، اس لیے تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار کے شکر میں رہتا تھا، اور وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس بوسیدہ سے لباس پر کیا شکر ادا کروں خدا کا، لیکن وہ حکمت سے خالی نہیں تھا۔ اسی واقعے سے متصل ایک واقعہ جو آپ کے ذہنوں میں زیادہ گھر کر جائے، وہ واقعہ امام رضا کا۔ امام رضا جب مدینے سے ایران تشریف لائے ہیں تو امام رضا کے پاس بھی دو شخص آتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے مولا بہت تنگ دست ہوں، بہت پریشان ہوں، کچھ عطا کر دیجئے۔ تو امام رضا نے ان کے سامنے انگور کا تشت رکھا تھا، اس پہ انگور کے کچھ گچھے تھے۔ امام رضا نے اس تشت سے انگور کے گچھے کو اٹھایا اور اس شخص کے حوالے کیا۔ اب وہ شخص کہتے ہیں مولا میں نے کہا تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، پیسے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، بھوکے ہیں، عورت تانا دیتی ہے، آپ مجھے انگور کا ایک خوشہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا، کہتے ہیں مولا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور امام جانتے ہیں کہ یہ شخص اس سے زیادہ تنگ دست ہے۔ کہا مولا مجھے خبر ہوئی کہ آپ ایران تشریف لائے ہیں، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ امام نے پوچھا حال احوال کیسے ہیں آپ کے؟ کہا مولا الحمدللہ سب ٹھیک، بس چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کچھ تبرک لے لوں۔ تو امام نے اس شخص کو انگور کا گچھا نہیں دیا، انگور کا ایک دانہ اٹھا کر اسے دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور کہا مولا بہت شکریہ۔ امام رضا کہتے ہیں کیا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ کہا مولا میرے لیے، میرے پورے کنبے کے لیے کافی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس انگور کو میں پانی میں ملا دوں گا، ایک انگور کو، اور اس پانی کو اپنے پورے محلے میں تقسیم کر دوں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ کی برکت سے خداوند عالم ہمارے گھروں میں برکت پہنچا دے گا۔ یہ سننا تھا۔ امام رضا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے صحابی کو بلاتے ہیں ذرا قریب آؤ اور قلم اور دوات لے کر آؤ۔ امام نے اس کی اس ادا پر اپنے انگور کے باغ اس کے نام لکھ دیے۔ کیوں لکھا؟ اس لیے کیونکہ اس نے اس ایک انگور کے دانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ تو شکر کا ادا کرنا ہمارے لیے، جیسے ہم پنجگانہ نماز کے بعد جو سجدہ شکر کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سجدہ شکر بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، حالانکہ اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے چلے کر کے نکل جائیں، لیکن عزیزان گرامی وہ 3 مرتبہ شکرن للہ کہہ دینا یہ تمہاری منزلت کو خدا کی نگاہ میں بڑھا دیتا ہے، کہ اگر تم شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر تم عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ تم اگر شاکر نہیں ہو سکتے تو تم عابد بھی نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ اس انسان کی بحث کا اگلا مرتبہ جو ہوگا وہ بحث عبودیت کا ہوگا۔ تو یہ ایک بحث تھی، ایک واقعہ تھا کہ انسان شکر کی طرف بھی زیادہ سے زیادہ مائل ہو، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال کہنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی اسی لیے خداوند عالم نے کہا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں بڑھا دیں گے۔ تمہیں بڑھا دیں گے یعنی کہ تمہارے مال کو نہیں بڑھائیں گے، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں بڑھا دیں گے، یعنی تمہارے وجود کے ظرف کو بڑھا دو گے۔ اگر تمہارا ظرف 5 لاکھ روپے کا ہے تو خدا تمہیں کتنا دے گا؟ 5 لاکھ۔ لیکن اگر تمہارے ظرف کو خداوند عالم 5 لاکھ سے 10 لاکھ کر دے تو اب خدا کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے 10 لاکھ کا ظرف کر دیا ہے تو 10 لاکھ عطا کرے۔
یہ اس پر واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ظرف کو بڑھایا. اسی لیے خداوند عالم نے کہا ہے ان شکرتم لازیدنکم، تو شکر کو فراموش نہ کیا جائے. یہ ایک بات تھی شکر کے حوالے سے، کیونکہ آیت کے ضمن میں تھی، اس لیے اس کو ذکر کرنا ضروری تھا. اب آتے ہیں ہم اپنی اصل بحث کی طرف، جہاں سے ہم نے بحث کو روکا تھا. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا. اس کے بعد کہا فرشتوں سے انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. خداوند عالم نے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. جب میں اس بشر کے پتلے کو بنا لوں، درست کر لوں، اور جب میں اس میں اپنی روح کو ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام کے تمام ملائکہ آدم کی تعظیم میں سجدے میں گر جاتے ہیں. کون نہیں گرتا؟ کہتے ہیں ابلیس. کیوں؟ خدا نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے. تو ابلیس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے خدا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے. کیونکہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. یہاں تک ہماری بحث تھی. تو خداوند عالم نے کیا کہا؟ فخرج انک رجیم، تو ہماری بارگاہ سے نکل جا، اب تو قیامت تک کے لیے رجیم اور لعنتی ہو گیا. ٹھیک، یہاں تک ہماری کل بات ہوئی. اب درمیان میں کچھ باتیں چھوٹ گئی تھی، میں اس کو بھی ذکر کر دوں. اگر یہ بات آج مکمل ہو جائے تو بحث عبودیت کو شروع کر دیں گے انشاءاللہ کل. کہتے ہیں غور کرنے کی بات ہے، خداوند عالم نے فرشتوں سے کہا اے ملائکہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں آدم کے پتلے کو درست تعمیر کر دوں اور جب اس میں اپنی روح کو ڈال دوں تب تم سجدے میں گرنا. خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب میں آدم کے پتلے کو بنا لوں تو تم سجدے میں گر جانا. خدا نے کیا کہا کہ جب آدم کے پتلے کو بنا لینے کے بعد اس میں میں اپنی روح کو ڈال دوں تب سجدے میں گرنا. یعنی آدم قابل سجدہ کب ہوں گے؟ آدم قابل سجدہ کب ہوں گے؟ آدم قابل سجدہ اس وقت ہو جائیں گے جب آدم کے پتلے میں آدم کی روح ڈال دی جائے گی. تو جب آدم کے پتلے میں آدم کی روح ڈال دی جائے گی تب ملائکہ آدم کو سجدہ کریں گے. یہ کیا ہے؟ قرآنی قانون کہ جب تک روح نہ آ جائے اے ملائکہ سجدہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. اب عزیزان گرامی، ادھر آدم کی روح چلی حکم پروردگار سے، آدم کے پتلے میں ٹھہری، ادھر ملائکہ سجدے میں گر گئے. میں کہتا ہوں تاریخ کو ذرا پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا اس کے بعد بھی کبھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز نہیں پڑھی. لیکن عزیزان گرامی رسول اللہ کا ایک عمل تھا، رسول اللہ بار بار نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور ان کے دل میں کچھ تھا. ایک مرتبہ رسول جب نماز کی حالت میں تھے تو خداوند عالم کا حکم ہوا کہ اے محمد
فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محمد تمہارے دل میں کیا ہے؟ ہم تمہاری آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظروں کو سمجھتے ہیں، بس اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ اپنے چہرے کو نماز کی حالت میں مسجد حرام کی طرف موڑ لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک اس سے پہلے حکم نہیں آیا تھا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یعنی کعبہ ابھی تک قابل سجدہ نہیں ہوا تھا۔ تو یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی کہ اب کعبہ اب قابل سجدہ ہو گیا؟ تو عجب نہیں خداوند عالم کہے کہ قرآن کا قانون تھا کہ جب تک روح آدم کے پتلے میں اور آدم کے جسد میں نہیں جائے گی آدم قابل سجدہ نہیں ہوگا۔ تو جب تک روح کعبہ روح میں نہ اتر جائے تب تک کعبہ قابل سجدہ نہیں ہوگا۔ ادھر 13 رجب کو خداوند عالم نے کعبے کے اندر کعبے کی روح کو نازل کیا، ادھر خداوند عالم نے حکم دیا اے محمد اب رخ کو پھیر لو۔ تو معلوم ہوا کعبہ قابل سجدہ اس لیے ہوا کیونکہ کعبے کی روح بشکل علی کعبے میں آ گئی۔ اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے بعد میں امام علی کی ولادت ہوئی، نہیں، کعبہ قابل سجدہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ کعبہ ابھی تک وہ کعبہ جسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا، آج اس کعبے میں لات و منات و عزا کے بت رکھے ہوئے ہیں۔ اب جب تک ان کی پاکی نہیں ہوگی تب تک کعبہ قابل سجدہ نہیں ہوگا۔ 2 بار خداوند عالم نے کعبے کو پاک کیا اور دونوں امیر المومنین کے دست مبارک سے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو شق کر کر یہ بتایا کہ اب علی کے استقبال کا دن ہے، تو اے علی کی ماں کعبے میں داخل ہو جاؤ کہ ہمارے مہمان کو تم حمل کر رہی ہو۔ علی بحیثیت روح کعبہ کعبے میں آتے ہیں۔ ایک دوسری مرتبہ وہ تھی کہ جب فتح مکہ ہوئی تو امیر المؤمنین دوش رسالت پر چڑھ کر اپنے ہاتھوں سے بتوں کو گراتے ہیں۔ جب امیر المؤمنین نے بتوں کو گرا دیا اب کعبہ پاک و پاکیزہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جسے معصوم انبیاء نے بنایا تھا اس کو پاک کرنے کا حق آج بھی معصوم امام کو ہے۔ یہ لوگ اگر آج خانہ کعبہ کو آب زمزم سے بھی دھو لیں تو کعبے کو وہ پاکی نہیں حاصل ہوگی کہ جب امام زمانہ آ کر خانہ کعبہ میں اپنے وجود سے اس خانہ کعبہ کو دوبارہ وہ عزت بخشے۔ یہ بات کہ علی کے آنے سے کعبہ قابل سجدہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل جب کعبے کی اور امیر المؤمنین کی بات ہے تو حدیث رسول بھی سنتے جائیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی امت میں تیری مثال کعبے کی جیسی ہے، امت میں تیری مثال کعبے کی طرح ہے۔ توتا ولا تعتی، کہا اے علی میری امت میں تیری مثال کعبے کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ توتا ولا تعتی، کہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، کعبہ ایک ایسی شے ہے کہ اگر آپ کو کعبے کا حق ادا کرنا ہے تو آپ کو گھر سے نکل کر کعبے تک پہنچنا پڑے گا۔ کعبے کو خدا نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ کعبے کا حق ادا کریں، یعنی آپ طواف کعبہ بجا لائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے گھر سے نکل کر کعبے کو پہنچیں گے، کعبہ آپ تک نہیں آئے گا۔
یعنی رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے علی تیری مثال کعبے کے جیسی ہے، جس طریقے سے کعبہ نہیں آتا لوگوں تک، لوگ کعبے تک آتے ہیں، اسی طریقے سے اے علی تو کعبے کی مثال ہے، تو کسی کے پاس نہیں جائے گا، لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ تو یعنی اگر علی کا حق ادا کرنا ہے تو علی کے پاس جاؤ، علی کو نہ بلواؤ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں جگہ جگہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ امیر المومنین ظاہراً تخت خلافت پر نہیں ہیں، لیکن امیر المومنین یا سلمان سے یا ابو ذر سے یا مقداد سے دربار میں خبر پہنچواتے ہیں کہ علی نے بلوایا ہے۔ تو اس دور کے جو خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے اپنی عباؤں کو سمیٹ کر خانہ علی تک آتے تھے کہ علی نے بلوایا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس طرف غور کرنے کی بات ہے۔ علی گرچہ ظاہراً تخت خلافت پر نہیں بیٹھے ہیں، لیکن علی نے کہا ہے کہ جاؤ فلاں کو کہنا آؤ ہم بلائے ہیں، تو وہ آتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے چاہے تم تخت خلافت پر ظاہری بیٹھ جاؤ، لیکن صاحب امر جب امر کرے گا تو تمہیں تخت سے اٹھ کر صاحب امر کے قدموں تک آنا پڑے گا۔ یہ امیر المومنین کا مقام ہے۔ یہاں پر خداوند عالم نے جب اپنے ملائکہ سے کہا کہ جب میں آدم کے پتلے میں آدم کی روح کو ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، ٹھیک؟ تو چونکہ آدم دو چیزوں سے مل کر بنے تھے، ایک روح اور ایک جسم۔ جسم بنا تھا مٹی کا، روح بنی تھی آسمانوں کی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے خداوند عالم نے انسان کو اس دنیا میں جو بنایا دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم ہے جو زمینی ہے، ایک روح ہے جو آسمانی ہے، ایک سب سے بلند سب سے زیادہ اونچائی سے آیا ہوا اور ایک سب سے زیادہ پستی سے اٹھایا ہوا۔ مٹی سب سے پست، روح بلندیوں والی۔ تو جب دونوں چیزوں کو ملایا تو انسان اس دنیا میں چلنے بولنے دیکھنے لگا، ٹھیک؟ ان دونوں کا تعلق جہاں برقرار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نفس، جہاں پر وہ ذات جو روح کے کمالات کو تھامے رکھے اور مٹی کے یا خاک کے یا جسم کے کمالات کو تھامے رکھے، یا یوں کہہ دوں کہ روح کے کمال کو مٹی کے کمال سے متصل رکھے، اس ذات کا نام ہے نفس۔ اگر نفس درمیان سے نکل جائے، یعنی روح کا اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا، یعنی اگر نفس کو نکال دیا جائے درمیان سے تو جسم باقی رہ جائے گا اور روح واپس عالم ملکوت کی طرف کوچ کر جائے گی۔ یعنی یہ کہ اگر نفس درمیان سے ہٹ جائے تو وہ جسد زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اب عزیزان گرامی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خداوند عالم نے علی کو عقل رسول کیوں نہیں کہا؟ خداوند عالم نے علی کو قلب رسول کیوں نہیں کہا؟ خداوند عالم نے مختلف ترکیب بن سکتی تھی کہ علی کو رسول کا جسم کہہ دیتا، رسول کی عقل کہہ دیتا، رسول کا قلب کہہ دیتا، نہیں کہا۔ خدا نے کیا کہا کہ علی نفس رسول ہیں۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جہاں جہاں رسالت کو تھامے رکھو گے تم پر ضروری ہے کہ ولایت علی کو تھامے رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جہاں علی ہے نفس رسول، اگر علی کو درمیان سے ہٹا دو گے تو جسد باقی رہ جائے گا لیکن رسالت مر جائے گی۔ یہ خدا بتانا چاہتا تھا کہ علی کو تھامے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ علی نہیں ہوں گے تو تمہاری رسالت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے۔ تو رسول اپنے نفس کو لے کر چلے، یعنی اپنی جان کو لے کر چلے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ علی جان پیغمبر، جان رسول ہیں۔ اگر علی کو درمیان سے نکال دو تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا سوائے جسد محمد مصطفیٰ کے۔
کیوں؟ کیونکہ علی اس جسد کی جان ہے، اس رسالت کی جان کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ یہاں تک کا مرحلہ بحث انسان کا مقدماتی مرحلہ تھا، جسے بندہ حقیر نے کوشش کیا کہ آپ تک پہنچا دے۔ انسان جب ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اپنی انسانیت کے پہلے مرتبے پہ پہنچتا ہے، اور انسان کا پہلا مرتبہ ہے عبودیت۔ انسان جب اپنی انسانیت میں کامل ہو جاتا ہے تو خدا اسے عبد بناتا ہے، اور خلقت انسان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ عبادت گزار بنے۔ جیسا قرآن مجید میں خدا نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو تو خلق ہی نہیں کیا مگر اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو انسان کا مرتبہ اول یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، ٹھیک؟ غرض خلقت انسان کی کیا ہے کہ عبادت کرے، ٹھیک؟ عبادت کرو گے تو کیا ملے گی؟ عبادت کرو گے تو کیا ملے گی؟ کہتے جنت۔ عبادت کرو گے تو جنت ملے گی۔ تو پوری دنیا کسی نہ کسی اعتبار میں کوئی آدمی، دیکھیں عزیزان گرامی، میں خود اپنی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں نے جو آج ظہر عصر کی نماز پڑھی ہے خالصتاً للہ پڑھی ہے یا جنت کی لالچ میں پڑھی، یا میں نے اپنی اس نماز کو جنت کے لیے پڑھی ہے، یا میں نے اپنی اس نماز کو پڑھا ہے تاکہ مجھے خدا جہنم میں نہ ڈالے۔ تو دو ہی صورتحال ہے انسانوں کے لیے۔ انسان عبادت کرتا ہے جنت کے لالچ میں، جس طریقے سے شیعوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، یہ یقینی ہے، آپ جان لیں کہ ان کی تقریروں میں بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ اگر جو شخص نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، خداوند عالم انہیں جنت نعیم میں جگہ عنایت فرماتا ہے اور 70 حوروں سے نوازتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہمارے یہاں کی تقریروں میں کہ کسی نے کہا ہو کہ بھائی فلاں کام کرو تو خداوند عالم جنت میں تمہیں 70 حور دے گا؟ نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ والا تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک طرفہ جو ہے ائمہ کے طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ اگر ہماری گناہ ہیں اس کے باوجود بھی خداوند عالم ولایت علی کے صدقے میں تو ایک نہ ایک دن اپنے سزا کو کاٹ لینے کے بعد جنت میں ڈالے گا۔ لیکن ہمارے یہاں زیادہ فوکس یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ تو ہمارے یہاں کی تقریروں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں جہنم کے خوف میں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پوری کی پوری دنیا عبادتوں کے سلسلے میں اسی دو راہوں کے درمیان میں ہے، یا جنت کی لالچ میں نمازیں ہو رہی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، یا جہنم کے خوف میں عبادتیں ہو رہی ہیں۔ قسم بخدا یہ جملہ یا محمد کو زیب دیتا ہے یا علی کو زیب دیتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا للنار، اے خدا میں تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، او طمعا لجنتک، نہ تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں۔ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے وَلَكِنِّي وَجَدتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدتُكَ، میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی، میں نے تیری عبادت آگ کے ڈر سے نہیں کی، بلکہ علی نے تجھے لائق عبادت پایا تو تیری عبادت کی۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ جو آخری جملہ ہے یہ جملہ قابل توضیح ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں گئی کہ اس میں کیا کمال ہے کہ علی نے خدا کو لائق عبادت پایا تو عبادت کی۔ امام کے جملے ہیں وَلَكِنِّي وَجَدتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدتُكَ، یعنی خدایا میں نے تجھ میں خدا ہونے والی اہلیت دیکھی تو تیری عبادت کی۔ مثال کے طور پر باپ بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر فلاں اہلیت دیکھی،
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باپ ہے، وہ تمہارا ایک اعتبار سے خالق ہے، تمہارا رب ہے، اس نے تمہاری پرورش کی ہے، تو وہ تمہارے وجود کے نشیب و فراز کو جانتا ہے کہ تمہاری اہلیت کس چیز میں ہے۔ لیکن میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کے اندر فلاں فلاں اہلیت پائی تو آپ یہ کریں یہ نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بعض اوقات جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک اصلاحی نقطہ ہے اپنے جوان بھائیوں کے لیے، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، 50 55 60 کے ہو جاتے ہیں، تو جوان بچے ان کو کہتے ہیں بابا آپ یہ نہ کیا کیجیے، آپ یہ نہ کیا کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ نہیں قبلہ، وہ آپ کے والد ہیں، انہوں نے آپ سے زیادہ دنیا دیکھی۔ اگر وہ کسی سے مذاق کر رہے ہیں تو اس سے مذاق کر رہے ہیں جس کو وہ جانتے ہیں۔ آپ دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ میرے والد فلاں شخص سے کیوں مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اہلیت کی بات وہ کرے جو اس مقام پر فائز ہے، وہ نہ کرے جو اس مقام پر فائز نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص خدا کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدایا ہم نے تجھے لائق عبادت پایا تو تیری عبادت کی، لیکن امیر المومنین کے مقام کو تو سمجھو۔ امیر المومنین اپنے پروردگار سے کہہ رہے ہیں کہ خدایا تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، پھر بھی علی کہہ رہے کہ اے خدا میں نے تجھ میں لیاقت عبادت پائی تو تیری عبادت کی۔ یہ مقام تفکر ہے کہ علی عبد ہو کر اپنے پروردگار سے کہہ رہا ہے کہ وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ تو اب سوچو کیوں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، جس کی عبادت ایسی ہے کہ بنا اہلیت خدا کو دیکھے بنا عبادت نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ علی کی ایک ضرب، علی نے 80 جنگیں لڑی، ان 80 جنگوں میں لاکھوں وار کیے ہوں گے، لیکن رسول نے کہا ہے کہ علی کی ایک ضربت دونوں عالم کی عبادت سے افضل ہے۔ تو جہاں علی کی ایک ضرب کی برابری دونوں جہان کی عبادتیں نہیں کر سکتی، وہاں علی کی عبادتوں کو کس میزان پر تولو گے؟ وہاں علی کی عبادت کو کس میزان پر تولو گے؟ یہاں پر ایک بہترین نقطہ ہے عزیزان گرامی، جن کی تاریخ پر نظر ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین اس ذات کا نام ہے جو یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اے خدا میں نے تجھ میں لیاقت دیکھی، عبادت کی تو تیری عبادت کی۔ اس چیز کو یاد رکھنا۔ رسول اللہ کے بعد لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا، آج کتابیں بھری پڑی ہیں جھوٹی حدیثوں سے، جس میں کہتے ہیں کہ بھائی جب علی نے فلاں کی بیعت کر لی، جب علی نے فلاں کی بیعت کر لی، فلاں سے صلح کر لی، فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، تو پھر تم کیوں ان سے دشمنی رکھتے ہو؟ عزیزان گرامی، روایت کا قانون ہے کہ اگر درایت پہ بیٹھے، عقل پہ بیٹھے تو قبول کر لو، وَإِلَّا رد کر دو۔ ہے یا نہیں؟ قانون ہے، سب جگہ یہ قانون ہے۔ اگر روایت درایت پر بیٹھ جائے تو قبول کر لو، اور اگر درایت پہ نہ بیٹھے تو قبول نہ کرنا۔ شاید دیکھیں یہ آج کی مجلس کا آپ کو میری طرف سے ایک تحفہ ہو۔ تو لوگوں نے لکھا کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی۔ میں کہتا ہوں بھائی ذرا ایک بات بتانا، کیا تم جس علی کی بات کر رہے ہو اور ہم جس علی کی بات کرتے ہیں دونوں ایک ہیں یا الگ الگ؟ کہتے بھائی ایک ہی ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا یہ غور کرو، وہ علی جو خدا کی اہلیت کو جاننے کے بعد اس خدا کی عبادت کرتا ہے، یعنی اگر اہلیت نہ ہوتی تو عبادت بھی نہ ہوتی، تو جو خدا کی اہلیت دیکھنے کے بعد اس کی عبادت کرتا ہے، وہ کسی بھی اہل غیروں کی بنا صلاحیت دے کے بیعت کر دیتا۔ جان گرامی، یہ درایت کا نقطہ ہے۔ امیر المومنین کا یہ قول
اس بات پر دلیل ہے کہ علی نے غیروں کی بیعت کو کبھی قبول نہیں کیا. تم چاہے لاکھ لکھتے چلے جاؤ لیکن تاریخ میں علی کا یہ جملہ ثبت ہے. ایک جملہ اور سناتا ہوں میں آپ کو, یہ بھی شاید تحفہ ہو. علی نے جو یہ کہہ دیا وجدتک ولکنی وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک, میں نے تجھے قابل عبادت پایا تو تیری عبادت کی. تو جو علی بنا خدا کی اہلیت دیکھے اس کی عبادت نہ کرے, وہ غیروں کی بیعت کر لے. یہ جملہ روز قیامت تک موجود رہے گا, اور کوئی شخص اب اس جملے کے آگے یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی نے کسی نااہل کی بیعت کر لی. یہ ایک جملہ. اب امیر المؤمنین کی خلافت کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. جب امیر المؤمنین تخت خلافت پر ہیں, حاکم شام کا خط آتا ہے. حاکم شام یہ کہتا ہے کہ اے علی, کیا بھول گئے وہ دور کہ جب ہم نے تمہیں اونٹنی کی ناک میں جس طریقے سے رسی ڈال کر کھینچا جاتا ہے اس طریقے سے کھینچ کر لے آئے تھے دربار تک. دیکھیں, علی جیسا شخص تھا اس لیے صابر تھا. آپ یا ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید ہاتھا پائی ہو جاتا. امیر المؤمنین نے حاکم شام کے اس خط کو دیکھا اور علی لکھنا شروع کرتے ہیں. امیر المؤمنین کیا کہتے ہیں, اور اما فقولک, کیا کہ انی کنت اقاد کما یقاد جمل المخشوش حتی ابایع, اور یہ جو تو نے کہا کہ مجھے اس طریقے سے کھینچا گیا جس طریقے سے اونٹنی کی ناک میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا, اردت ان تذم فمدحت, اس جملے کے ذریعے سے تو چاہتا تھا کہ علی کی مذمت کرے لیکن تو نے نادانستہ طور پر علی کی مدح کر دی. کیسے مدح کر دی؟ آگے تو نے یہ جملہ کہا حتی ابایع, تم نے مجھے اونٹ کی ناک میں رسی جس طریقے سے ڈال کر کھینچا جاتا تھا اس طریقے سے کھینچا تاکہ میں بیعت کروں. تیرا یہ جملہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دلیل ہوگا کہ علی نااہلوں کی دہلیز پر بیعت کرنے نہیں گیا تھا, تم نے علی کو مجبور کر کے کھینچ کر وہاں لے کر گئے. یہ تیرا جملہ تاریخ میں ثبت رہے گا کہ علی نے اپنے اختیار سے بیعت نہیں کی, اور علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے بیعت کر لی. امیر المؤمنین نے یہاں لا کر جملے کو چھوڑا کہ حتی ابایع, یہاں تک کہ میں عربی میں یہ جو ہے حتی ابایع یعنی یہاں تک کہ میں بیعت کر لیتا, یہاں تک کہ میں بیعت کر لیتا. عزیزان گرامی, امیر المؤمنین کے خطبے کو کیوں نہج البلاغہ کا نام دیا گیا ہے؟ کائنات کا کوئی شخص امیر المؤمنین کے خطاب میں نقص نہیں نکال سکتا. امیر المؤمنین امام الوقت ہیں, امام الخطابہ ہیں. کہاں لا کر روک دیا حاکم شام کو کہ تیرا یہ جملہ, علی کا وہ جملہ اور علی کے دشمن کا ایک جملہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتاتا رہے گا کہ علی نااہل کے دربار میں بیعت کے لیے نہیں گیا, اور اگر گیا بھی ہے تو مجبوراً علی کو کھینچ کر لے کر گئے. اور علی نے, تاریخ کہتی ہے علی نے یہ کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس امور امت میں تمہاری مدد کروں تو جب تم علی کے دروازے کو دق الباب کرو گے علی حاضر ہو جائے گا, تمہارے لیے نہیں, محمد مصطفیٰ کی امت کے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے. تو یہ امیر المؤمنین ہے جس کی ولایت کا حق ہماری گردنوں پر ہے, جس کی ولایت کا حق ہماری گردنوں پر ہے. تو اگر عبادت ہو تو کم سے کم ایسی ہو کہ دیکھیں, ایک ہمارے ہاں اصول دین میں کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم روز محشر
ہماری عبادتوں کو میزان پر تولے گا. ٹھیک ہے, میزان پر تولے گا. تو میزان پر تولے گا تو میزان کے دوسری طرف کچھ تو ہو جس پر تولا جائے. میزان کا اگر آپ 1 کلو سیب لینے جائیں گے تو بھائی اس کے پاس 1 کلو کا وزن تو ہو جس پہ وہ 1 کلو کا سیب آپ کو تول کر دے. تو کچھ تو ہو جس پر آپ کے اعمال کو تولا جائے. تو حدیثوں میں ہے کہ خداوند عالم روز محشر امیر المومنین کے اعمال پر لوگوں کے اعمال کو تولے گا. اب عزیزان گرامی تصور کرو, کیا امیر المومنین کے اعمال پر ہمارے اعمال قابل تول ہے؟ نہ آپ کے نہ ہمارے انبیاء کے اعمال کو خداوند عالم اس میزان پر تولے گا کہ جس کے ایک طرف اعمال امیر المومنین رکھے ہوں گے. تو کم سے کم ایسی تو عبادت ہو کہ امیر المومنین کہے آؤ, ٹھیک ہے تمہاری عبادتیں ٹوٹی ہیں پھوٹی ہیں, آؤ تم ہمارے شیعہ تھے, ہم تمہیں اپنی طرف سے دے دیں گے. کم سے کم ایسی عبادت تو ہو. اور امیر المومنین نے کہا ہے کہ میری ولایت کو تھامے رکھنا, حق الناس کو اور حق اللہ کو ادا کرتے رہنا. علی روز محشر تمہارے لیے کھڑا ہوگا. اس دن جب آج میں اپنے باپ کے باطن سے واقف نہیں ہوں, میرا باپ میری باطن سے واقف نہیں ہے, میرا بھائی میرے باطن سے واقف نہیں ہے, میری ماں میرے باطن سے واقف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے اس دنیا میں سب کے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں. خدا ستار العیوب ہے, عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. کہاں؟ یہاں. لیکن قیامت کی ایک صفت ہے یوم تبلی السرائر, کہ اس دن ہم سارے پردوں کو اٹھا دیں گے. اس دن جب باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, بھائی بھائی سے, ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے بھاگے گا, اس دن امیر المومنین تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ علی نے کہا ہے کہ حق الناس اور حق اللہ کو ادا کر کے آنا. وہ علی یہاں پر آ کر میں اپنی بات کو روک نہیں سکتا کیونکہ بات تھوڑی سی سنگین ہو گئی. میں اس مجلس میں آیا, میں بتا رہا ہوں حق الناس, میں اس مجلس میں آیا, میں 9 بجے تک دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پبلک نہیں آئی. اب میرے ذہن میں ایک بات آئی, ٹھیک ہے اگر کم پبلک ہوگی تو میں ایسے ہی ادھر ادھر سے نکل جاؤں گا اور آج کی مجلس تمام ہو جائے گی. فرض کیجئے ابھی آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, 20 22 25 جتنے بھی, فرض کیجئے آج کی مجلس میں 5 ہی لوگ ہوتے اور میں ادھر ادھر بھٹکا کر نکل جاتا اور آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو وہ جو 5 لوگ بیٹھے تھے, میں نے 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ جو مجلس پڑھی, یا 1 گھنٹہ فرض کیجئے ابھی کیلکولیشن کے حساب سے, اگر میں 1 گھنٹہ ان 5 لوگوں کو کہیں بھی ٹہلا دیتا تو کیا ان 5 لوگوں کے 5 گھنٹے کا میں ذمہ دار نہ ہوتا؟ مجھے قیامت میں اس 1 گھنٹے کا حساب نہیں دینا ہے, مجھے قیامت میں 6 گھنٹے کا حساب دینا ہے. ایک وہ جو میں نے بیان کیا اور وہ 5 گھنٹے جو مومنین کے صرف ہوئے. یہ ہے حق الناس. وہ علی, غور کیجئے گا, وہ علی جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے پاس مالک جیسے 10 ہوتے تو میں اس عالم کو فتح کر لیتا. یعنی علی کے نزدیک مالک کی کیا مقام و منزلت ہے, اس بات سے سمجھ میں آتا ہے. وہ مالک اشتر جب امیر المومنین کے سامنے جاتے تھے تو جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے لباس کو, اپنے وجود کو ٹٹولتے تھے کہ میرے وجود پر کسی کا حق تو نہیں ہے, کیونکہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ میرے گلے میں کسی کا حق تو نہیں. اب عزیزان گرامی تصور کریے جب مالک کا یہ مقام ہے کہ مالک علی کے عدل سے خوف زدہ ہیں کہ اگر میری گردن پہ کسی کا حق ہوگا تو علی پکڑ لیں گے. اب میں اپنا سوچتا ہوں, آپ اپنا سوچئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
تو عبادت اسے کہتے ہیں. سجدہ وہ ہو کہ جس پر مسجود ناز کرے. سجدہ وہ ہو جس پر عبادت وہ ہو جس پر معبود ناز کرے. عبادت ایسی ہو کہ خود معبود کو کہنا پڑ جائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. عبادت کا انداز یہ ہو کہ خود جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کہنے لگے کہ اے میرے حبیب نماز تھوڑا کم پڑھو, کچھ دیر آرام کر لیا کرو, اور رات کے ایک پہر میں اٹھ کر پھر ہماری عبادت میں مشغول ہو جایا کرو. تو عبادت کا انداز یہ ہونا چاہیے. عبادت ایسی ہو کہ زمانہ ذوالصفنات کے نام سے یاد کرے. ذوالصفنات یعنی جس کے اعضائے سجدہ پر گٹھے پڑ گئے, پیشانیوں پر, گھٹنوں پر. یعنی پیشانی اور گھٹنوں پر گٹھے پڑنا عام بات ہے, لیکن ہتھیلیوں پر گٹھے نہیں پڑتے. لیکن ذوالصفنات اسے کہا جاتا ہے جس کے اعضائے سجدہ پر گٹھے پڑ گئے. سید الساجدین کہ سجدہ کرنے والوں کی زینت. عبادت کا انداز یہ ہو, عبادت کا انداز یہ ہو کہ آواز قدرت آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, آ جا. اب ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری عبادت ہماری بنائی ہوئی بہشت میں کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہارے لیے صف کو آراستہ کیا ہوا. اب خدا چاہتا ہے کہ تمہاری عبادت کو یہاں سے دیکھیں. تو یہ عبادت ہوتی ہے عزیزان کرام. انشاءاللہ عبادت کے ضمن میں اور باتیں پیش کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چونکہ میں نے آج حق الناس کی بات کی ہے تو میں آج منبر سے جو ہے آپ تمام حضرات سے اور گزشتہ مجلسوں کے لیے بھی اور آئندہ مجلسوں کے لیے بھی اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے آپ لوگوں کے حق میں تو مجھے اسی ایام میں بخش دیں, وَإِلَّا اگلے سال کسی کے ہونے نہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. ہاں آزاداران مسلم کر. کوفہ, وہ کوفہ جسے علی نے اپنے شیعوں کا مرکز بنایا, وہ کوفہ جہاں زینب ام کلثوم شہزادیاں تھیں, وہ کوفہ جہاں شیعہ فخر سے گھومتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں, یہ علی کا دارالسلطنت ہے. آج اسی کوفے میں علی کے فرزند کے قتل کی سازشیں ہو رہی. 2 محرم جب قافلہ کربلا پہنچ گیا اور اپنے خیموں کے تنابوں کو باندھ چکا, اب 2 محرم کے بعد سے یکے بعد دیگرے کبھی 5,000 کبھی 10,000 کبھی 20,000 کبھی 40,000 کا لشکر ابن زیاد کی طرف سے اور شام کی طرف سے وارد میدان غازریہ ہو رہا ہے. امام حسین کے پاس مختصر سے ساتھی جناب زینب نے امام حسین کو خبر بھجوائی تو امام حسین جناب زینب کے خیمے میں جاتے ہیں. کہا بہن زینب کیا بات؟ جناب زینب کہتے ہیں بھیا کیا اس مدینے میں, حجاز میں, کوفہ میں, عرب میں یا اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی نصرت کو آئے؟
امام حسین کہتے بہن زینب تم نے نانا رسول کا بھی زمانہ دیکھا، بابا علی کا بھی زمانہ دیکھا، بھیا حسن کا بھی زمانہ دیکھا، تم جانتی ہو کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا میں ان عام لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ کہا بہن زینب پھر کس کی بات کر رہی ہوں؟ جناب زینب کہتے بھیا میں آپ کے عزیز دوست حبیب ابن مظاہر کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے اگر آپ خط لکھ کر حبیب کو بلائیں گے تو حبیب آپ کی محبت میں آئیں گے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب حبیب کو خط لکھا، سلام علیکم من حسین ابن علی الی رجل فقیہ۔ حسین غریب، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ عرب جب اپنے نام کو لکھتے تھے خط میں تو اپنے باپ کے نام کے ساتھ لکھتے تھے۔ امیر المومنین امام حسین نے جتنے خطوط لکھے سارے خطوط میں لکھا من حسین ابن علی الی رجل فقیہ الی فلاں فلاں، لیکن جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے تو امام حسین نے لکھا ہے من حسین ابن فاطمہ الی رجل فقیہ۔ فاطمہ کے لال کے جانب سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ جانتے ہیں عرب اپنی ماں کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو کب پہچنواتے تھے؟ جب وہ اپنی غریبی کا احساس کروانا چاہتے، تاکہ جس کو یہ خط لکھا جا رہا ہے، ایک یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ علی کے اتنے دشمن تھے کہ جتنے لوگ حسین کے قتل کے درپے تھے وہ سب کے سب علی کے دشمن تھے۔ حسین نے یہ لکھ کر بتایا کہ حبیب حسین فاطمہ کا حسین تمہیں آواز دیتا ہے، اگر تم 10 محرم سے پہلے کربلا آ جاتے ہو تو بسم اللہ، اور اگر نہ پہنچ سکے تو انشاءاللہ روز محشر نانا رسول کے سامنے ہماری ملاقات ہوگی۔ ایک مرتبہ حسین نے خط کو روانہ کیا، قاصد کوفہ پہنچتا ہے، دق الباب کرتا ہے۔ کوفے کی یہ حالت نہیں ہے کہ کوفے میں داخل ہوا جائے، چھپتا چھپاتا قاصد حبیب کے گھر پہنچتا ہے، دق الباب کرتا ہے۔ حبیب کہتے ہیں من انت؟ کہا انا برید الحسین۔ کہا آپ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ دروازہ کھولا، کہا کیا خبر ہے؟ کہا حسین کی جانب سے آپ کے لیے خبر لایا، یہ خط۔ حبیب نے خط کو آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھا اور واپس حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ حبیب اب امتحان لیتے ہیں۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہیں حبیب کیا خبر ہے، کس نے خبر بھیجی ہے؟ کہا فاطمہ کا لال نرگائے آدھا میں گھرا ہوا ہے اور مجھے آواز دیتا ہے، مجھے مدد کے لیے بلاتا ہے۔ تو حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ تو حبیب کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں نہ جاؤں۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب کہتی ہے کہ یہ میری چوڑیاں ہیں، یہ حبیب تم رکھ لو۔ اے بائے غضب کہ فاطمہ کا لال نرگائے آدھا میں گھرا ہوا ہے اور تم حسین کی مدد کے لیے سوچ رہے ہو جاؤں یا نہ جاؤں۔ حبیب کہتے ہیں معظمہ مجھے معاف کرنا، کوفہ اس لائق نہیں رہا کہ کسی پر بھروسہ کر لیا جائے، میں تمہارا امتحان لیتا تھا۔ الغرض حبیب نے اپنے غلام سے کہا یہ میری سواری کو لو اور میری سواری کو اس فلاں فلاں راستے سے کوفے کے باہر لے جا کر میرا انتظار کرو۔ اب حبیب نکلتے ہیں کچھ دیر کے بعد، تو جانتے ہیں حبیب کو کچھ دیر ہو گئی آنے میں۔ حبیب کو کچھ دیر ہو گئی تو حبیب جب پہنچے تو دیکھا وہ جو غلام جسے بھیجا تھا حبیب نے کہ تم باہر کھڑے رہنا، تو وہ حبیب روتا ہوا اس گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس گھوڑے سے کہتا ہے اے گھوڑے تو پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں تو نصرت حسین کے لیے بیتاب ہے، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر اگر میرا آقا نہ آیا
تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حبیب زمین پر بیٹھ کر رونے لگے اور کہتے ہیں واہ مصیبت، ارے یہ حسین پر کیسا زمانہ آ گیا کہ دنیا کے غلام بھی حسین کی مدد کے لیے آمادہ ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، حبیب سوار ہوتے، حبیب کربلا پہنچتے، تو جانتے ہیں جب حبیب کربلا پہنچے، ابھی تک انصار حسین کربلا آئے تھے، آج حسین کا دوست کربلا آیا۔ جب حبیب کربلا پہنچے ہیں تو کربلا کے لوگوں میں، اہل بیت رسول میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی، لوگ مسکرا اٹھے، لوگ خوش ہو گئے۔ وہ لوگ جو اتنے دنوں سے پریشان تھے، مصائب میں تھے، آج انہوں نے مسکرایا کہ حبیب آئے ہیں، حسین کے دوست آئے۔ ایک مرتبہ جب سیدہ زینب نے سنا کہ حبیب آئے ہیں تو کہا فضہ سے کہ اے فضہ ذرا حبیب کو بلا لاؤ۔ ایک مرتبہ خبر پہنچی، حبیب خیمہ زینب کے قریب آتے ہیں، حسین ساتھ میں۔ زینب کہتی ہیں اے میرے بھیا کے ناصر، اے میرے بھیا کے دوست، زینب فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی۔ ایک مرتبہ حبیب نے سنا، اپنے سر پر خاک ڈالی، کہا واہ غربتا، ایسا دور آ گیا کہ آقا زادیاں غلام زادوں کو سلام کر رہی۔ اجرکم من اللہ آزاداران مظلوم کربلا۔ عصر عاشور سے قبل جب انصار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے جا رہے تھے، اب حبیب کی باری آتی۔ حبیب سن رسیدہ تھے، تقریباً 100 یا 100 سے زیادہ ان کی عمر تھی، پھر بھی حبیب نے 80 سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب یزید کی فوج جب مل کر حملہ کرتی ہے تو حبیب ایک مرتبہ سنبھل نہیں پاتے اور زمین پر آ کر گر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں آقا میرا آخری سلام قبول کر۔ روایت کہتی جب حسین حبیب کے قریب پہنچتے ہیں تو حبیب کی تن سے جان نکل چکی تھی۔ اب حبیب کا لاشا ہے، 58 سال کا بوڑھا امام ہے، ان کے ساتھ عباس ہے اور ان کے ساتھ علی اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے آستین کو چڑھائی، حبیب کے لاشے کو اٹھایا۔ عباس کہتے آقا مجھے اجازت دے دو کہ میں حبیب کے لاشے کو اٹھا لوں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ کیسے تم اٹھاؤ گے؟ ارے حبیب میرا دوست ہے، یہ دوستی کا حق ہے، حبیب میرا مہمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ حبیب کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گنج شہیدہ تک لے جاؤں۔ ایک مرتبہ حسین نے حبیب کے لاشے کو اٹھایا، کئی جگہ لڑکھڑاتے ہیں، ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں بابا اب تو اجازت دے دو کہ حبیب کے لاشے کو میں اٹھا لوں۔ حسین پھر کہتے ہیں ارے حبیب میرا دوست ہے، اس کے لاشے کو میں اٹھاؤں گا۔ ایک مرتبہ جب حسین حبیب کے لاشے کو لے کر خیمے تک پہنچتے ہیں، اب لاشے کو درمیان میں رکھا جاتا ہے، زینب ام کلثوم کے ساتھ اہل حرم حبیب کا ماتم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حبیب کیا نصیب پائے ہو، اے حبیب کیا اونچا نصیب ہے، ارے تمہارے لاشے کو فاطمہ کے بچے، فاطمہ کے بیٹے نے اٹھایا۔ اے حبیب وہ دور بھی آئے گا جب حسین کا لاشا بنا سر کے، بنا کفن کے، بنا غسل کے زمین پر پڑا ہوگا اور کوئی نہ ہوگا جو حسین کے لاشے کو اٹھا لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا